جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ ان تمام تر فضیلتوں کو، عظمتوں کو، برکتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و روح الارواح و غذائها وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ قرآن مجید کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی صفات کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اس نبی امی کی اتباع کرتے ہیں جن کا بیان وہ تورات اور انجیل میں بھی پاتے ہیں، یعنی جن کی صفات تورات اور انجیل میں بھی موجود ہیں۔ تو اگر یہاں امی کا معنی بے پڑھے لکھے کہہ دیں تو پھر اب اس میں خرابی کیا لازم آئے گی؟ خرابیاں تو بہت ہیں، ایک خرابی جو اہم خرابی لازم آئے گی کہ قرآن مجید کی کئی آیات اس کے مقابلے میں آئے گی۔ چنانچہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، بے شک ہم نے ہر رسول کو اسی قوم کی زبان پر بھیجا تاکہ وہ اللہ کا پیغام صحیح طور پر وضاحت سے بیان کر سکے۔ تو ہر رسول جس قوم پر آئے اس قوم کی زبان پر آئے، اور یہ افہام و تفہیم کے لیے، ابلاغ و تبلیغ کے لیے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ بولنے والا اور سننے والا یک زبان ہو۔ اب مثال کے طور پر میں کوئی بات کر رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، اور میں پشتو زبان میں اپنی گفتگو شروع کر دوں تو یہاں 99% وہ لوگ بیٹھے ہیں جو اردو جاننے والے ہیں، تو 1 گھنٹے کی تقریر میں آپ کو ایک آدھی لفظ سمجھ آئے گا۔ تو میں جو کہنا چاہتا تھا، جو تبلیغ کرنا چاہتا تھا، جو سمجھانا چاہتا تھا، وہ تو یہی کا یہی رہ جائے گا نا۔ اسی لیے ابلاغ و تبلیغ کے لیے مبلغ اور مبلغ دونوں کا یک زبان ہونا ضروری ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا، جس قوم میں بھیجا، اس قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا۔ اب اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی طرف نازل کیے گئے، بھیجے گئے؟ تو خود قرآن مجید کی آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، یہ سورہ سبا کی آیت ہے کہ پیارے بھائی ہم نے آپ کو کل انسانوں کی طرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، یعنی کل انسانوں کی طرف آپ رسول بنا کر بھیجے گئے، جس کا معنی یہ ہوا کہ جب آپ کل انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تو کل انسانوں کی زبان آپ کو معلوم ہو، یہ ضروری ہے، ورنہ تو رسول بنانے کا مقصد ہی، بھیجنے کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ تو بات پھر یہاں تک ہی نہیں ہے، پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، بلکہ سورہ فرقان کی پہلی آیت فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا تاکہ یہ رسول کل عالم کے لیے ڈرانے والا ہو جائے۔ تو وہاں تک تو بات تھی کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں ہے کہ ہم نے آپ کو کل انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 1 سے واضح ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول فقط انسانوں کے نہیں ہیں بلکہ کل جہان کے ہیں۔
اس کو اور واضح کر لیجئے، بہت مشہور آیت ہے نا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیارے حبیب ہم نے آپ کو کل عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو جب عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تو عالمین کے لیے رسول بنا کر بھی بھیجا ہے، اور اس کو پھر خود آپ نے بھی واضح کر دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں کل مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان پر بھیجا، اور جب رسول اللہ کل عالمین کی طرف بھیجے گئے ہیں تو آپ کی بعثت کا تقاضا یہ ہے کہ کل عالمین کی زبان آپ کو معلوم ہو، کل انسانوں کی زبان، کل عالمین کی زبان جب تک آپ کو معلوم نہ ہو مقصد رسالت مکمل نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ کو امی کا معنی ان پڑھ کر لیا جائے تو پھر ان آیات کا کیا کیا جائے گا؟ اسی وجہ سے امی کا ترجمہ ہم نے ان پڑھ نہیں کیا ہے، ہمارے علماء نے امی کا ترجمہ بے پڑھے لکھے کیا ہے۔ بے پڑھے لکھے کا کیا معنی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو پڑھنا لکھنا تو آتا تھا لیکن آپ نے نہ پڑھا نہ لکھا۔ تو کسی کا نہ پڑھنا نہ لکھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ نے پڑھا نہیں اور لکھا نہیں، کہ آپ بے پڑھے لکھے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے جب آپ پڑھے لکھے تھے تو آپ نے پڑھا لکھا کیوں نہیں؟ تو اب اس کے کئی جوابات دیے گئے، اس میں سے 2 جواب سمجھ لیجئے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ تورات اور انجیل میں آپ کی یہ صفت تھی جو قرآن مجید میں بھی بیان کیا نا، کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ اس نبی کی صفت امی، یہ صفت قرآن مجید میں جیسے ہے ویسے ہی تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ تو تورات میں یہ بیان موجود تھا کہ میرا آخری حبیب، میرا آخری رسول اور نبی جو آئے گا وہ بے پڑھا لکھا ہوگا۔ تو اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں آ کر دنیا میں تشریف لا کر نبوت کے اعلان سے قبل کچھ پڑھتے کچھ لکھتے تو سب سے پہلے یہودی اور عیسائی اعتراض کرتے اور کہتے کہ یہ آخری نبی نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں آخری نبی کی خاص صفت ہے کہ نہ وہ پڑھے گا نہ لکھے گا۔ تو اس اعتراض سے بچنے کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باوجود اس کے کہ آپ کو پڑھنا بھی آتا تھا لکھنا بھی آتا تھا، آپ نے نہیں لکھا۔ ایک وجہ جو بالکل فنی وجہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر نبوت کے اعلان سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ پڑھتے کچھ لکھتے اور پھر 40 سال کے بعد آپ نے جیسے نبوت کا اعلان کیا تو اس پر یہودی عیسائی یہ کہتے کہ ہم نے تو بارہا انہیں دیکھا پڑھتے ہوئے لکھتے ہوئے، تو اب جو یہ بیان کر رہے ہیں اور العیاذ باللہ یہ جو کہتے ہیں کہ مجھ پر قرآن اترتا ہے نزول ہوتا ہے، یہ نزول قرآن نہیں ہے بلکہ انہوں نے جو مطالعہ کیا ہے وہی مطالعہ ہمیں بتاتے ہیں۔ انہوں نے تورات سے کچھ واقعات لے لیے، انجیل سے کچھ باتیں لے لیں، پرانی کتابوں سے کچھ باتیں لے لیں، اور پھر وہ ہمیں بتاتے ہیں اس لیے کہ ہم نے بارہا انہیں دیکھا ہے پڑھتا ہوا لکھتا ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھے لکھے ہونے کے باوجود نہ پڑھنا اس وجہ سے تھا کہ جب آپ نبوت کا اعلان کریں تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ کسی کتاب کی نقل ہے۔ اگر کوئی کہے کہ کتاب کی نقل ہے تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ تم نے مجھے دیکھا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب وہ آپ کی نبوت کا انکار کرتے نا تو رسول اللہ فرماتے میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ تمہارے درمیان میں گزارا ہے۔ یہ آج کی بات تو نہیں ہے کہ میں اچانک آیا اور میں نے نبوت کا اعلان کر دیا، میں نے زندگی کا ایک حصہ تمہارے درمیان میں گزارا ہے، تو تم نے دیکھا نہیں
کہ نہ میں نے کچھ لکھا نہ کچھ پڑھا، اور پھر 40 سال کے بعد میں بنی اسرائیل کی خبریں دے رہا ہوں، 40 سال کے بعد میں یاجوج ماجوج کے بارے میں بتا رہا ہوں، 40 سال کے بعد میں روح کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ جو تم پوچھ رہے ہو، وہ پوچھتے تھے کہ اچھا آپ اللہ کے نبی ہیں تو روح کے بارے میں بتائیں، یسألونک عن الروح، وہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو رسول اللہ نے روح کے بارے میں بتایا۔ وہ کہنے لگے اب کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں بتائیں، تو پھر رسول اللہ نے یاجوج ماجوج کے بارے میں بتایا۔ وہ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین کے بارے میں بتائیں، یسألونک عن ذی القرنین، پیارے حبیب لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ تو وہ مشکل باتیں پوچھتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی تحمل کے ساتھ، آسانی کے ساتھ انہیں جواب دے دیتے، تو انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ بے شک یہ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے کہ ایسی پیچیدہ باتیں، ایسے مشکل سوالات تو کوئی پڑھا لکھا بھی نہیں جان سکتا۔ تو ہم نے تو اس رسول کو کبھی پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں، کبھی لکھتے ہوئے دیکھا نہیں، اب اگر یہ باتیں بتا رہے ہیں تو بے شک یہ اللہ کے نبی ہیں اور ان پر وحی آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کی صفت امی ہونے کا معنی یہ نہیں تھا کہ خدا نخواستہ یہ اللہ کے نبی کے لیے نقص و عیب ہو جائے۔ امی صفت کا معنی تو یہ تھا کہ یہ صفت آپ کی ذات کے لیے عظمت کا نشان ہو جائے، کہ لوگ کہیں کہ انہوں نے کسی سے پڑھا نہیں، کبھی پڑھا نہیں، کبھی لکھا نہیں، اور پھر ایسے لوگوں کو بتا رہے ہیں جیسے کہ کوئی پڑھا لکھا بھی بتا نہ پائے۔ جیسے کہ کسی شاعر نے کہا، امی ہیں پر دقیقہ دان عالم، بے سایہ ہیں پر سائبان عالم، یعنی ایسے امی ہیں کہ دنیا کے تمام پڑھے لکھوں کو پڑھانے والے ہیں، اور ایسے بے سایہ ہیں کہ کل کائنات میں آپ کا سایہ موجود ہے۔ تو امی کی تھوڑی سی ڈیفینیشن، تھوڑی سی تفسیر آپ کو سمجھ آ گئی کہ امی کا معنی اگر ان پڑھ لے لیا جائے العیاذ باللہ، تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر عیب ہوگا، اور بے عیب خدا نے اپنے حبیب کو بھی بے عیب بنایا ہے۔ یہ عیب نہیں بلکہ یہ آپ کی خاص صفت ہے، اور یہ آپ کی عظمت کا نشان ہے کہ آپ امی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اچھا، اس کو ایک اور طرح سے سمجھ لیجئے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے کسی دوسرے سے کچھ نہیں پڑھا، جو پڑھا ہے اللہ کے رسول سے ہی پڑھا۔ بچپن میں ہی رسول اللہ نے انہیں گود لے لیا تھا نا، تو بچپن میں ہی آغوش رسول میں پڑھے لکھے، جوان ہوئے، جو تعلیم پائی، جو تربیت پائی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی پائی۔ حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ آپ منبر پر بیٹھ کر کہنے لگے، سلونی قبل ان تفقدونی، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے سے پہلے مجھ سے سوال کر لو، پوچھ لو، اس لیے کہ لوگ دنیا کے راستوں سے اتنے واقف نہیں ہیں آسمان کے راستوں سے جتنا میں واقف ہوں۔ یہ کون ہیں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جسے اللہ کے نبی نے سکھایا وہ باب علم ہو جائے، علم کے شہر کا دروازہ ہو جائے، اتنا بڑا عالم ہو جائے کہ اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا عالم نہ ہو، اور پھر جس نے سکھایا ہے وہ ایسا امی ہو جائے العیاذ باللہ کہ نہ اس نے لکھا نہ کچھ پڑھا، یہ کوئی ایسی بات ہے جو دماغ میں آتی ہے؟ کہ شاگرد اتنا بڑا ہو جائے، اتنا بڑا عالم ہو جائے کہ کل جہان کا علم اس کے دامن سے وابستہ ہو جائے، اور اس کا استاد جو اللہ کا نبی ہے وہ امی ہیں، اور امی کا معنی یہ ہے کہ نہ انہوں نے لکھا نہ کچھ پڑھا، وہ ان پڑھ ہیں العیاذ باللہ۔ تو یہ ایسی بات ہے جو ایک عالم تو عالم، ایک عام انسان کو بھی بتایا جائے تو وہ کہے گا کہ امی کا معنی ان پڑھ کرنا واقعی یہ خود جہالت ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے پڑھے لکھے تھے،
ان کے حوالے سے ایسا نہیں ہے کہ علماء نے لکھا نہیں، صدہا کتابیں موجود ہیں جس میں علماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر گفتگو کی اور ایسا علم بتایا کہ لوگ پڑھتے جاتے ہیں اور ان کا دل باغ باغ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ وہ پڑھے تو صحیح، پڑھنے کے لیے وہ ذوق چاہیے جو دل میں ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھے لکھے تھے، یہ کہ امام حلبی نے لکھا سیرت حلبیہ میں، کہتے ہیں حضرت سلمان الفارسی، یہ فارسی نسل تھے نا، فارس کے رہنے والے تھے اور فارسی زبان ہی جانتے تھے، آج بھی ایران میں فارسی زبان ہی بولتے ہیں۔ تو حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ ایرانی تھے، تو سب مسلمان ہوئے تو بارگاہ رسالت میں ہی رہتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی وابستگی ہو گئی، بڑی محبت ہو گئی، تو آپ نے فارسی زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ نعتیہ کلام لکھے، نعتیہ کلام اشعار لکھے، اور لکھنے کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی شان میں کچھ نعتیہ اشعار لکھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں، سناؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ایک یہودی کو جو فارسی زبان جاننے والا تھا، آپ نے اسے بھی بلایا اور ان کے ساتھ کھڑا کر دیا، اور آپ نے اس سے کہا کہ جب سلمان الفارسی اشعار پڑھ کے خاموش ہو جائیں تو تم اس کا ترجمہ مجھے بتانا، اس کا ترجمہ مجھے بتانا۔ تو وہ یہودی بھی کھڑا ہو گیا۔ اب جب حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ نے تمام اشعار پڑھ لیے تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے کہا کہ اب تم اس کا ترجمہ کرو۔ تو اب یہودی تو یہودی ہی ہے نا، اس کے مزاج میں ہی سرکشی موجود ہے، تو وہ کہنے لگا کہ اللہ اللہ، سلمان الفارسی نے تو آپ کی شان کیا بیان کی ہے، انہوں نے تو ہر شعر میں آپ کی مذمت بیان کیا ہے، آپ کا نقص بیان کیا ہے، فلاں شعر میں انہوں نے فلاں مذمت بیان کی، فلاں شعر میں انہوں نے فلاں برائی آپ کی بیان کی، فلاں شعر میں انہوں نے فلاں آپ کی برائی بیان کی۔ یعنی کہ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کا جو عقیدت نامہ تھا اس کو گندا کر دیا اپنے انداز میں۔ جب وہ خاموش ہو گیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے، تو اللہ کے رسول کو ان پڑھ سمجھتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ سلمان الفارسی نے میری کیا کیا شان بیان کیا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے آخر تک تمام اشعار پڑھ کے سنائے اور اس کا ترجمہ بھی انہیں بتایا، اور کہا سلمان نے پہلے شعر میں میری یہ تعریف کی، دوسرے شعر میں میری یہ تعریف کی، تیسرے شعر میں یہ تعریف کی، یہاں تک کہ تمام اشعار بھی سنائے، اس کا ترجمہ بھی بتایا اور اس کی تشریح بھی بتائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پڑھنا آتا تھا اور کیوں نہ آئے؟ اس لیے کہ جب آپ کل جہان کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ تمام لوگوں اور تمام چیزوں کی زبان بھی آپ کو معلوم ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت سلمان الفارسی رونے لگے، تو آپ نے پوچھا کہ اب تو تمہارا دفاع میں نے کر دیا اور تمہاری طرف سے میں نے تمہاری صفائی پیش کر دی، اب روتے کیوں ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی زبان اتنی پیاری ہے، عربی زبان ہے، مجھے عربی زبان آتی نہیں ہے، اے کاش کہ عربی زبان مجھے بھی آتی تو میں عربی زبان میں ہی آپ سے گفتگو کرتا، کچھ اشعار لکھ کر آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر تک خاموش رہے، جبریل امین اترے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو حکم دیا کہ سلمان الفارسی کو عربی زبان سکھا دیں۔ تو کہتے ہیں جبریل امین نے رسول اللہ سے عرض کیا رسول اللہ سلمان الفارسی سے آپ کہیں کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں، اپنے منہ کھول لیں۔ تو کہتے ہیں سلمان فارسی نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اپنے منہ کھولے، فتح فلا فی فیہ جبریل،
تو پھر جبریل امین نے سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، فتکلم سلمان بالعربی الفصیح، تو پھر اسی دن سے سلمان الفارسی فصیح عربی بولنے لگ گئے۔ تو جس کے وسیلے سے زبانیں آئیں اسی کو زبان نہیں آتی، تو یہ وہی بولے گا جس کا باطن گندا ہے، اور جس کا باطن صاف ہے وہ تو کہے گا میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس پہ سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اچھوں کو سنیں اور اچھوں کو دیکھیں، اچھوں کی صحبت اختیار کریں تاکہ آپ کے باطن میں بھی ان کا اثر آئے۔ ایسے مسخروں کو سنیں گے تو پھر آپ کی ذات میں بھی مسخرہ پنی آئے گا، اور جو مسخرہ پن میں اتر آئے پھر وہ دین کے ساتھ بھی ٹھٹھا کرنے لگی جاتا ہے۔ ایک حدیث ہو گئی، ایک حدیث اور سن لیجئے۔ قاضی ایاز نے الشفا میں لکھا اور امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں لکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور کچھ عرب میں جتنے لوگ تھے آہستہ آہستہ مسلمان ہونے لگے، تو ظاہر ہے کہ اب اسلام صرف عرب کے لیے ہی تو نہیں ہے نا۔ تو جب صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد ہو گئی تو پھر رسول اللہ نے خطوط دیے، مختلف صحابہ کرام کو خطوط دیے، اور صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی فلاں، رسول اللہ نے فلاں کی طرف خط لکھا۔ تو کہتے ہیں جب رسول اللہ کی طرف لکھنے کی نسبت کر دی گئی تو پھر یہ سوال ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ کو لکھنا آتا تھا کہ نہیں، آج بھی وہ خط موجود ہے۔ تو کئی رسول اللہ نے کئی سرداروں کو، بادشاہوں کو خط لکھے، تو خط لکھنے کے بعد آپ نے 6 اصحاب کو منتخب کیا اور آپ نے انہیں بلایا اور ہر ایک کو ایک ایک خط دیا اور فرمایا تم فلاں کے پاس چلے جاؤ، تم فلاں کے پاس چلے جاؤ، تم فلاں ملک چلے جاؤ، تم فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ تو جب وہ جانے لگے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں دور دور ملکوں میں بھیج رہے ہیں، ان کی زبانیں الگ ہیں، ہم وہاں جا کر انہیں کیا بتائیں گے؟ نہ ہم انہیں سمجھا پائیں گے اور نہ ہم ان کی بات سمجھ پائیں گے، تو کس طرح سے تبلیغ کریں گے؟ ہم کیا انہیں بتائیں گے؟ بادشاہ کو جا کر ہم کس طرح سے گفتگو کریں گے؟ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور فرمایا میرے غلاموں تم جاؤ تو صحیح، نکلو تو صحیح، اللہ اسباب بنا دے گا۔ تو کہتے ہیں وہ رسول اللہ کا نامہ مبارک لے کر چلے، جو آپ نے لکھا تھا وہ لے کر چلے۔ تو قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ ہر صحابی جس ملک پہ پہنچے رات سوئے تو صبح اسی ملک کی زبان سمجھنے لگ گئے، اور جب اس بادشاہ کے پاس وہ صحابی حاضر ہوئے تو اسی بادشاہ کی زبان پر گفتگو کرنے لگ گئے۔ تو ہم تو ایسے نبی کی اتباع کرنے والے ہیں جو فقط زبان جانتے ہی نہیں، ایک نظر کرم کر دیں تو زبان کی تعلیم بھی دے دیتے ہیں، بے زبانوں کو زبان دے دیتے ہیں۔ اور آج کا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ انہیں فلاں چیز نہیں آتی یا فلاں زبان نہیں آتی یا فلاں پڑھنا نہیں آتا تھا، یہ اس کی کم علمی ہے۔ جو جملے میں نے پہلے بھی کہے تھے کہ امی کو سمجھنے کے لیے عالم اور عاشق رسول ہونا ضروری ہے۔ امی بغیر عالم اور گستاخ رسول سمجھ ہی نہیں پائے گا۔ تم کیا سمجھو گے؟ تمہارے بڑے آج تک امی کو سمجھ نہ پائے تو تم کیا سمجھو گے کہ امی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو کل ملا کے گفتگو کیا ہے؟ کل ملا کے بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی مشہور ہو گیا ہے تو وہ واقعی مستند ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ناچنے گانے والے بڑے مشہور ہو جاتے ہیں، ایک ویڈیو وائرل کر دیں ناچ گانے کی تو راتوں رات وہ زمین سے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا؟ کیا وہ حق پہ ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی حقانیت اس طرح سے واضح کرتے ہیں کہ میں حق پہ ہوں اس لیے کہ میرے فالوورز زیادہ ہیں۔ تو یوٹیوب میں فالوورز ہو جانا یہ حق بات کی دلیل نہیں ہے، یہ دکھاؤ کہ ظاہری زندگی میں تمہارے اتباع کرنے والے کتنے ہیں۔
یوٹیوب میں تو لوگ اس لیے بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں کہ کچھ چسکا آ جائے گا، کچھ مزے کی باتیں آ جائیں گی، لہذا ایسوں کو سنیں جو تحمل مزاج ہوں، سنجیدہ مزاج ہوں، اور سب سے بڑھ کر عاشق رسول ہوں، بے ادب نہ ہوں۔ بے ادب کتنا ہی عالم ہو جائے، کہیں نہ کہیں اس کی بے ادبی ظاہر ہو ہی جائے گی۔ اچھوں کو سنیں گے تو ان کا اثر آئے گا، عاشق رسول کو سنیں گے تو اس سے آپ کے عشق میں اضافہ ہوگا۔ اب دیکھیں نا، امی کا بیان ہم نے بھی کیا ابھی اتنی دیر سے، تو میرا یقین ہے کہ آپ کے مزاج میں العیاذ باللہ کہیں بھی بے ادبی نہیں آئی، آپ کے مزاج میں عشق کا ایک عنصر آیا، آپ کے مزاج میں عشق کی ایک طغیانی آئی، رسول اللہ سے ایک سچا جذبہ، سچے جذبات کی ایک لہر چلی آپ کے دل سے کہ واقعی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ شان ہے کہ آپ کل جہان کی بات جانتے ہیں، اور جانتے ہی نہیں بلکہ اگر کسی کی طرف نظر کرم کر دیں تو وہ بھی وہ زبان جاننے لگ جاتا ہے۔ بلکہ ہمارا عقیدہ تو اس سے بھی اوپر کا ہے کہ آپ تو ایسے ہیں کہ انسان تو انسان، آپ تو جانوروں کی زبان بھی جانتے ہیں۔ حدیث میں موجود ہے نا بھائی کہ بھیڑیا آ کر آپ کی بارگاہ میں کہتا، اونٹ آ کر آپ سے شکایت کرتا، چڑیا آ کر کہتی کہ آپ کے فلاں صحابی نے میرے بچے کو لے لیا ہے، آپ ان سے کہیں حکم دیں کہ میرا بچہ واپس کرے۔ تو جب رسول اللہ جانوروں کے ذروں کی زبان جانتے ہیں تو پھر انسانوں کی زبان کا جاننا آپ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔